قرآن مجید فرقان حمید کے 8ویں پارہ میں سے سورہ الانعام، یہ ایک مکمل صورت ہے۔ الانعام کہتے ہیں مویشیوں کو، ڈنگروں کو، چوپاؤں کو، چوکھروں کو الانعام کہا جاتا ہے۔ جو 4 پاؤں والے، 4 ٹانگوں والے، انہیں الانعام۔ اللہ پاک نے ایک پوری صورت 8ویں پارہ میں سورہ الانعام نازل فرمائی، جس میں مویشیوں کا ذکر ہے، ان کی خوبیوں کا ذکر ہے، ان کے اندر جو انسان کے لیے منفعتیں اور فوائد رکھے گئے ہیں ان کا ذکر ہے، ان میں سے جو جانور سواری کے لیے ہیں ان کا ذکر ہے، جو گوشت کے لیے ہیں ان کا ذکر ہے۔ غرض ہر قسم کے مویشیوں کی بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ آج اس گفتگو میں صرف میں ان جانوروں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو قربانی میں کام آتے ہیں، جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ وہ کون کون سے جانور ہیں، کس قسم کے ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ آج کے اس بیان میں ان جانوروں کا انشاءاللہ اور ان کی اقسام کا ذکر۔ پہلے تو میں قرآن مجید فرقان حمید کی نص قطعی کی طرف آتا ہوں، جس میں اللہ پاک نے قربانی اور ذبح کیے جانے والے جانوروں کا ذکر فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا 8 ازواج، 8 جانور ہیں، 8 جو ذبح کیے جا سکتے ہیں قربانی کے لیے۔ 8 کہتے ہیں 8 ازواج، جوڑے جوڑے، یعنی 4 ہیں، ان 4 کے نر اور مادہ کر لیں تو 8 ہو جاتے ہیں، جوڑے بن جاتے ہیں۔ ان میں فرمایا من الضأن 2، ایک کیا ہے، بھیڑ ہے اور دمبا ہے۔ بھیڑ کی قربانی ہو سکتی ہے، دمبے کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک پہلا جوڑا ہے، 2 ہو گئے۔ ومن الماعز 2، دوسرا کیا ہے، بکرا ہے اور بکری ہے۔ یہ ایک جوڑا ہے جن کی آپ قربانی دے سکتے ہیں، 4 ہو گئے۔ آگے فرمایا قل اذکرین حرم ام الانثیین، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اصل میں یہ بات آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی کہ جو مشرکین عرب تھے انہوں نے کچھ ایسے جانور، 4 قسم کے جانوروں کے نام وہ لیتے تھے، جو بتوں کے نام انہوں نے کیے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ان کی قربانی حرام ہے، ان کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ انہیں فرمائیں کہ بتاؤ وہ 2 نر جانور کون سے ہیں جو حرام ہیں، ام الانثیین، اور وہ 2 مادہ کون سے ہیں جن کو تم کہتے ہو کہ حرام ہے۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس حرام کی؟ امشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ 2 مادائیں بتائیں جن کے رحم میں جو 2 بچے ہیں ان کے رحم میں ہیں وہ حرام ہیں، وہ کون سے؟ شریعت تم لائے ہو یا ہم لائے ہو؟ شریعت کا تمہیں پتہ ہے یا ہمیں پتہ ہے؟ حلت و حرمت کا اختیار تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ تمہارے پاس تو حلت و حرمت کا کوئی قانون ہے نہیں، تمہارے نزدیک تو اسلام اور کفر کے درمیان کوئی فرق نہیں، تم کیسے کہتے ہو کہ یہ حرام ہے؟ تمہارے لیے تو سارے حلال ہی حلال ہیں اور حرام ہی حرام ہے، کس دلیل سے کہتے ہیں؟ تو قرآن نے بڑے طریقے کے ساتھ اور بڑے زوردار الفاظ کے ساتھ
ایسا پکڑا کہ جواب نہ دے سکیں۔ اور میرے محبوب نے فرمائے وہ 2 نر جانور بتا دو اور 2 مادائیں بتاؤ جن کے رحم میں وہ بچے ہیں اور وہ حرام ہیں، وہ کون سی؟ تو وہ جو کافر و مشرک تھے ان کے نزدیک چند جانور ایسے تھے جن کو وہ حرام کہتے تھے۔ تو قرآن نے ان سے سوال کیا کون سے ہیں؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مناظرہ کر کے چیلنج کر کے فرمایا نبئونی، میں اللہ کے نبی کو آگاہ کرو، آؤ میرے پاس بیٹھو، تم سمجھتے ہو میں ان پڑھ ہوں، میں امی ہوں، میرا کوئی استاد نہیں ہے اور میرا کوئی مدرسہ اور سکول نہیں ہے، میں نے کسی سے قاعدہ اور سپارہ نہیں پڑھا اور نہیں سیکھا، کوئی شک نہیں تمہاری یہ بات بالکل 100% درست۔ دنیا میں نہ میرا کوئی سکول ہے، نہ کوئی میرا مدرسہ ہے، نہ میرا کوئی استاد ہے، نہ میرا کوئی معلم ہے، نہ مجھے کوئی سکھانے والا ہے، نہ کسی نے سکھایا ہے۔ سکھانے والے نے کائنات کو خود بتا دیا ہے الرحمن علم القرآن کہ اس ذات کا معلم میں ہوں، اس کا استاد میں ہوں، اس کو میں نے سکھا کر بھیجا ہے۔ ہاں تم اگر میرے اس سکھائے ہوئے علم پہ تمہیں کوئی شک ہے تو میرے اس پڑھائے ہوئے طالب علم کا انٹرویو لے لو، امتحان لے لو، سوال کر لو، اس سے کوئی بات آغاز کائنات سے لے کر اختتام کائنات تک کی پوچھ لو، تحت الثری سے لے کر عرش اعلیٰ تک کی پوچھ لو، مخلوق سے لے کر خالق کی ذات تک کی بات پوچھ لو، یہ اگر کس سوال میں اٹک جائے نہ بتا سکے تو پھر کہنا کہ ہمارے پڑھانے میں کوئی کمی ہے۔ الحمدللہ یہ علوم غیبیہ کے خزانے لے کر آئے، ہر بات کا جواب تو میں دیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نبئونی، مجھے آگاہ کرو اس بات سے کہ جو تم کہتے ہو کہ یہ جانور حرام ہے، کیسے حرام؟ کس نے ان کو حرام قرار دی؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم سچے ہو وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، 4 جانور وہ تھے، پہلی بھیڑ اور دمبا، بکری اور بکرا، 4 جانور، اور اب فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور ان میں سے اونٹ اور اونٹنی 2 یہ ہیں جو اللہ نے حلال کی قربانی کے لیے، ویسے عام روٹین میں سال بھر میں کھانے کے لیے اونٹ اور اونٹنی ہے۔ فرمایا 6 ہو گئے، 6 جانور ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور 2 کیا ہیں؟ گائے اور بیڑا، جسے ہم بیل کہتے ہیں، گائے اور بیل 2 یہ ہیں، 8 جانور جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں